دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور مشہور یہ ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے فرمایا حاجی جب واپس آئے اس کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلو اور اس کا استقبال کرو، اسے دعائیں کرواؤ. وہ بھی بخل سے کام نہ لے، خوب مانگے اللہ سے. دینے والا تو وہ ہے نا، مالک دے گا، دیتا ہے، قبول کرتا ہے. اس سے دعائیں کرواؤ. جب وہ جانے لگے اس کو سی آف کرو، اس سے دعاؤں کے لیے کہو. وہ جو میں نے عرض کیا کہ حج، بار بار حج کرنا فقر کو دور کرتا ہے، غنی بناتا ہے. اس میں بعض حضرات کی رائے ہے کہ زیادہ حج کرنے سے بہتر ہے کہ غرباء مساکین پہ پیسہ خرچ کر دیا جائے. اور بعض حضرات کی دوسری رائے ہے، جیسے میں نے عرض کیا، جب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بار بار حج کرنے والے کو غنی کرتا ہے تو اللہ مال دے گا نا، پھر غنی کرے گا. جتنا دے گا خرچ کیجیے آپ غریبوں میں. کس نے منع کیا ہے؟ البتہ خواتین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ایک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ تمہارا حج ہو گیا. اب حج کیا نا، حج کے بعد فرمایا کہ اب تمہارا حج ہو گیا، اب تم گھر میں بیٹھ جاؤ. وقرن فی بیوتکن، گھر کے اندر قرار پکڑو. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات وہ ایک حج کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ گئیں، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتی تھی. وہ فرماتی تھی کہ یہ جو احادیث ہیں بار بار حج کرنے والی، اس پہ کون عمل کرے گا؟ تو یہ فرماتی تھی. اللہ اکبر. دوسری آیات کا بھی ترجمہ کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک اول بیت وضع للناس، جو سب سے پہلے لوگوں کے عبادت کے لیے گھر تعمیر کیا گیا، للذی ببکۃ، وہ بکہ میں ہے. مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا. وہ بکہ میں ہے یعنی مکہ مکرمہ میں ہے. وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے. کعبہ 4 کونوں کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں مقیم تھے. اللہ تعالیٰ شانو نے پہلے حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بھیج دیا، ہجرت کروا دی. یہ جب اس کا موقع آئے گا یہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ شانو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ ہجرت کر کے یہاں آئیے، ہمارے گھر کے قریب آئیے اور ہمارے گھر کی تعمیر کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کون سی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ شانو نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی اور اس کی ایک شکل تھی، اور اس نے آ کے اس ہوا نے یہ خانہ کعبہ کی بنیادوں پر ایسے جگہ بنائی، یہاں تک کہ نیچے بنیادیں نظر آنے لگیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے جاتے تھے اور کیا پڑھتے تھے دونوں باپ بیٹا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، کہ تو بے شک سننے والا اور علم والا ہے. اس لیے مسجد کی تعمیر کرنے والے ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ سنت ابراہیمی پہ عمل کریں، اور جب مسجد کی تعمیر کریں تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اس کو خوب کثرت سے پڑھا کریں. یہ جو ہمارے مستری مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بتا دیا جائے کہ یہ پڑھتے رہا کریں. اور ہم بھی جو لگے ہوتے ہیں ساتھ کام کروانے کے لیے
ان حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ اس کا ورد رکھا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس کو پڑھا کریں۔ جب دیواریں اوپر اونچی اٹھ گئی، حجر اسود یہ مقام ابراہیم یہ اٹھتا گیا، لفٹ بنتا گیا اور دیواریں اوپر اٹھتی گئیں۔ دیواریں جب اوپر اٹھ گئیں تو چھت نہیں ڈالی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھت نہیں ڈالی تھی، دروازہ بنایا تھا۔ ایک طرف سے دروازہ بنایا اور دوسری طرف دروازہ بنایا، ادھر سے داخل ہوتے اور ادھر سے نفل پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے۔ جب دیواریں اٹھ گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ کوئی پتھر لے کر آؤ کہ میں یہاں اس کونے میں اس کو رکھ دوں تاکہ یہ نشانی رہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلے کہا کہ ابا جان میں تو بہت تھک گیا ہوں لیکن میں لاتا ہوں۔ وہ چلے لینے کے لیے، پیچھے سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر لائے جنت کا اور لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آئے تو دیکھا سفید دودھ کی طرح سفید پتھر، بڑا خوبصورت، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پڑا ہے۔ پوچھا کہ ابا جان آپ نے مجھے بھیجا تھا پتھر لانے کے لیے، یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اس وقت مقام ابراہیم ہے یا حجر اسود، یہاں پہ حجر اسود کو لگا دیا۔ حدیث شریف میں کہ دودھ سے زیادہ، جس کا مفہوم ہے دودھ سے زیادہ یہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ وہ گویا، جس کا مفہوم یہ ہے گویا اس نے اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ فرمایا کہ یہ حجر اسود یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، وہ کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ متشابہات ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جو حجر اسود کے سامنے جن جذبات کے ساتھ اور جن خواہشات کو لے کر حجر اسود کے سامنے جا کر استلام کرتا ہے، اس کو چومتا ہے یا دور سے استلام کرتا ہے، اس کے جذبات اور اس کے خواہشات اس کے دل کے اوپر مور کر دی جاتی ہیں۔ ہاں جی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے رمضان المبارک سے حج کی تیاری کروائی ہے۔ روزے رکھیے، اپنے باطن کو صاف کیجئے، اپنے جذبات کو سدھاریے، اپنی خواہشات کو درست کیجئے اور پھر چلیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے چلیے، یہ دنیا کی رنگینی کو اتار پھینکیے اور دو چادریں اپنے جسم پر ڈال لیجئے، درویشوں کا حلیہ بنا لیجئے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہاڑوں کو سونا کر دینے کی آفر کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشیر حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا، انہوں نے اشارے سے مشورہ دیا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، تواضع اللہ کو پسند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک وقت بھوکا رہوں تو اللہ کی طرف زاری کروں اور دوسری وقت میں کھانا کھاؤں تو اللہ کا شکر گزار بنوں، اللہ کا شکر ادا کروں۔ ہاں جی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پسند فرمایا جو اللہ کو خود پسند تھا کہ میرا بندہ ایسا بن کے رہے۔ اللہ نے مال سے منع نہیں کیا، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو وہ کامیاب ہے۔ ہاں جی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی اس مال کی وجہ سے، لیکن عام طور پر انسان مال میں پڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، عام طور پر مالدار بن کر تکبر آ جاتا ہے، حسد اور کینہ آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے۔ اس لیے
اکثر انبیاء علیہ السلام درویشی میں رہے، فقر و فاقہ میں رہے، اکثر اولیاء کرام بھی درویشی اور فقر و فاقہ میں رہے، مال سے منع نہیں کیا، لیکن حج کے موقع پر دیکھیے کہ لباس اتروا کے 2 چادریں پہنا دی. یہ 2 چادریں درویشوں کا لباس ہے، یہ 2 چادریں اللہ سے ملاقات کا لباس ہے، یہ کفن ہے. فرمایا کہ موت محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے پل ہے. جی وصال ہو گیا اس کا، وصال محبوب سے ملنے کو کہتے ہیں. دنیا میں اس کی مشق کروائی، دنیا چھڑوائی، لباس کفن جیسا پہنایا اور کیفیت بنائی. فرمایا اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کیا کرو کہ پھر نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی نہ کسی چیز کے جانے کا غم. اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کروانے کے لیے یہ لباس پہنایا. نہاؤ اور یہ سوچو کہ آج تو میں اپنی مرضی سے نہا رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں، کل کو مجھے نہلایا جائے گا. آج میں اپنی مرضی سے خوشبو لگا رہا ہوں، کل مجھے کوئی اور لگائے گا. آج میں اپنی مرضی سے 2 چادریں پہن رہا ہوں، کل کوئی مجھے یہ پہنائے گا. آج تو میں اپنی مرضی سے اللہ کے پاس اللہ کی ملاقات کے لیے لبیک کہتا ہوا جا رہا ہوں اور کل کوئی مجھے اٹھا کر لے کے جائے گا. یہ کیفیت بنائی، یہ کیفیت بنائی. اس کیفیت کے ساتھ جو بندہ سفر کرتا ہے، حج کی طرف لبیک کہتا ہوا جاتا ہے اور پورے سفر میں لبیک کہتا ہوا دل پر چوٹ لگتی ہے اور دل میں اللہ کی ضرب لگتی ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے. اور پھر جب اس کیفیت کے ساتھ حجر اسود کے سامنے پیش ہوتا ہے اور استلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانو اسی کیفیت اور انہی جذبات کو اس کے دل کے اوپر مور کر دیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حج کے لیے دوسری تیاریاں تو بہت کرتے ہیں. جی صابن چاہیے بغیر خوشبو والا، وہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں میلا کچیلا حاجی، اور تو کہتا ہے کہ بھئی اس کے بغیر ہاتھ نہیں دھلیں گے. مسئلہ بھی سمجھایا کہ بغیر صابن کے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں. ذرا میلا کچیلا رہے نا، اللہ کو جو پسند ہے وہ بن کے دکھا.